السلام علیکم ناظرین، میں ہوں عبداللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل۔ ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو دجال کے بارے میں بتائیں گے احادیث صحیحہ کی روشنی میں۔ حضرت خشام بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ آدم سے لے کر قیامت تک اللہ کی مخلوق میں دجال سے بڑا اور کوئی فتنہ نہیں ہوگا۔ حضرت عائشہ روایت کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور میں رو رہی تھی۔ آپ نے دریافت فرمایا، کیوں رو رہی ہو؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دجال یاد آ گیا ہے، اس وجہ سے رو رہی ہوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دجال میری موجودگی میں نکلا تو تم سب کی طرف سے میں اس کے لیے کافی ہوں گا، لیکن وہ اگر میرے بعد نکلا تو یاد رکھو تمہارا رب کانا نہیں ہے۔ یہ روایت مسند احمد کی ہے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ انہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، لوگ دجال سے بھاگ کر پہاڑوں میں چلے جائیں گے۔ حضرت ام شریک رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس روز عرب کہاں ہوں گے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ اس روز تعداد میں کم ہوں گے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شہر ایسا نہیں ہے جس میں دجال داخل نہ ہو سکے سوائے مکہ اور مدینہ کے۔ فرشتے مکہ اور مدینہ کے راستوں پر صف باندھے کھڑے ہوں گے اور ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے۔ دجال مدینہ منورہ کی سنگلاہ زمین تک پہنچے گا تو 3 بار زلزلہ آئے گا اور مدینہ منورہ میں موجود تمام کافر اور منافق دجال کے پاس پہنچ جائیں گے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ حضرت نواس بن سمعان روایت کرتے ہیں، ایک روز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دجال کا ذکر فرمایا اور نصیحت فرمائی، اے اللہ کے بندو ثابت قدم رہنا۔ ہم نے عرض کیا، دجال کتنی مدت تک زمین میں رہے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 40 روز، جن میں سے پہلا دن 1 سال کے برابر ہوگا، دوسرا دن 1 مہینے کے برابر ہوگا اور تیسرا روز ہفتے کے برابر ہوگا۔ اس کے بعد 37 روز تمہارے شب و روز کے برابر ہوں گے۔ ہم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ پہلا دن جو سال کے برابر ہوگا، اس میں 1 دن کی ہی نمازیں کافی ہوں گی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہیں، اپنے روز و شب کا اندازہ کر کے نمازیں پڑھنا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں آگاہ کیا، دجال مشرقی سرزمین سے نکلے گا جس کا نام ہراسان ہے، چمڑا بری ڈالوں جیسے چہرے والے لوگ اس کے ساتھ ہوں گے۔ یہ روایت سنن ابن ماجہ کی ہے۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دجال کا لوگوں کے سامنے نکلنے کا پہلا سبب اس کا غصہ ہوگا جو اسے غضبناک بنا دے گا۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے خواب میں دیکھا کہ میں طواف کر رہا ہوں، اچانک میں نے ایک آدمی دیکھا، گندم گوں، سیندے بالوں والا، اس کے بالوں سے پانی ٹپک رہا تھا جیسے ابھی ابھی غسل کیا ہو۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے بتایا، عیسیٰ بن مریم۔ پھر میں نے دوسری طرف توجہ کی، ایک سرخ رنگ کا موٹا آدمی نظر آیا جس کے سر کے بال گنگریالے، آنکھ کاڑی تھی جس طرح پھولا ہوا انگور ہو۔ میں نے پوچھا، یہ کون ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، یہ دجال ہے۔ یہ روایت صحیح مسلم کی ہے، صحیح بخاری کی ہے۔ حضرت انس سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں جس نے اپنی امت کو کانے اور جھوٹے دجال سے نہ ڈرایا ہو۔ آگاہ رہو، وہ کانا ہے اور تمہارا رب کانا نہیں ہے، اور دجال کی دونوں آنکھوں کے درمیان کافر لکھا ہوگا۔ حضرت حذیفہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا، دجال بائیں آنکھ سے کانا ہے، اس کے سر پہ بہت زیادہ بال ہوں گے، اس کے ساتھ جنت اور جہنم ہوگی، اس کی جہنم جنت ہوگی اور جنت جہنم ہوگی۔